سر بلندی، مگر نسیم زباد مردن غبار مارا برد غبار.
ہوں نصیب ماں نیز سر بلندی، مگر نسیم زباد مردن غبار مارا برد ببار۔ اچھا ہے ہی نہیں، یہ بات لکھ لینا۔ یہ جو غزل پڑھی ہے انہوں نے، یہ مرزا عبدالقادر بیدل کی غزل ہے۔ یہ صوفیاء میں بہت نامور شخصیت ہوئی ہے، دلی میں دفن ہے، اورنگزیب عالمگیر کے معاصر ہیں، قادری سلسلے کے بزرگ حضرت پیران پیر کے سلسلے کے یہ ایک درویش سیرت تھے، 4 لاکھ شعروں کے خالق ہیں۔ یہ پہلوان بھی تھے، 8 سیر خوراک ایک ٹائم پہ کھاتے تھے، پہلوان بھی تھے۔ اور شاہ جہان نے ایک مرتبہ گھوڑے دوڑائے تو یہ تازی گھوڑوں سے آگے نکل گئے۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی جو ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد جو مشہور محدث ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جن کا کلام آپ سن رہے ہیں آپ کو پتہ ہو یہ شخصیت کیا ہے۔ قوالیاں تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ باتیں آپ نہیں سنتے۔ تو اورنگزیب نے بلایا شاہ عبدالرحیم دہلوی کو اپنے دربار میں، تو شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے، شریعت ہے، تو میری توہین ہے کہ میں تمہارے دربار میں چل کر آؤں۔ شاہ صاحب نے انکار کر دیا، تو مرزا بیدل کی بارگاہ میں شاہ عبدالرحیم صاحب روزانہ حاضری دیتے تھے۔ یہ جن کی غزل انہوں نے سنائی ہے، ان کی چھوٹی سی ایک کٹیا سی تھی چونپڑی، یہ کوئی مکان شان نہیں تھا بڑا عالی شان، تو جھونپڑی میں رہتے تھے، تو سیاہی نہیں ہوتی تھی تو یہ کوئلے سے لکھتے تھے، غریبی کا یہ عالم تھا۔ اورنگزیب نے جب انہوں نے ایک شعر کہا کہ بتر سز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت، بڑا مشہور شعر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کو جواہرات میں تولوں گا، سونے اور چاندی اور جواہرات میں تولوں گا۔ تو مرزا بیدل نے یہ شعر لکھ کر بھیجا کہ دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خویش، من بستہ ہم ہنائے قناعت بخائے خویش، کہ دنیا اگر مجھے دیں تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، اس لیے کہ میں نے قناعت کی مہندی اپنے پاؤں سے بندھی، مہندی لگی ہوئی تو انسان چل نہیں سکتا نا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قناعت کی مہندی لگائی ہوئی ہے، میں تمہارے پاس نہیں چل کر آ سکتا۔ تو یہ اتنا غیور انسان تھا، اتنا عظیم انسان تھا۔ تو یہ ان کی مشہور غزل ہے، میرے پاس کلیات ہے، تقریباً 1 لاکھ سے اوپر غزل ہیں، اس میں شعر ہیں، 4-5 دیوان ان کے چھپ چکے ہیں۔ یہ بہار کے تھے، اڑیسہ ایک جگہ ہے وہاں، عظیم آباد پٹنہ جس کو آج کہتے ہیں، تو یہ وہاں دلی میں عظیم آباد میں بھی رہے، دلی میں فوت ہوئے، ان کی قبر پر ہم حاضر بھی ہوئے تھے۔ تو یہ جب صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، اللہ کے مقبول تھے، صرف شاعر یا موسیقار بھی تھے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، موسیقی بھی جانتے تھے، بڑے ماہر تھے، اور حکیم بھی تھے، حکیم صاحب یا طبیب تھے، بہت حاضر۔ تو یہ ہوتا تھا کہ چلتے چلتے کوئی کام یاد آ گیا، تو ایک صاحب بہت دور چلے گئے، مثلا عبداللہ بھائی بہت دور چلے گئے، کوئی بات کرنی ہے، تو یہ یوں کرتے تھے ہوا میں، یوں کر کے تو ہوا میں اڑ جاتے تھے، مرزا بیدل۔ تو 8 سیر خوراک کھانے والا آدمی 68 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے،
تو یہ ان کے ہاتھ میں جو آخری سال میں جو ڈنڈا تھا وہ 1 من اور 10 سیر تھا۔ مرزا بیدل کے ہاتھ میں جو وہ چھڑی اٹھا کر چلتے تھے 1 من 10 سیر کا وہ سوٹا ہوتا تھا جو بابا جی اٹھا کے چلتے تھے۔ 8 سیر خوراک ایک ٹائم کی تھی اور گھوڑوں سے آگے بھاگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار پر گیا، سناؤں جب آپ یہ بھی ایک قوالی ہے، بادشاہ شہر پر گیا تو معظم جاہ جو ہے شہزادے نے جنگل میں نکلا تو شیر، کھلا شیر آ گیا سامنے، تو سارے بھاگ گئے، کوئی گھوڑے پہ بھاگ گیا، کوئی کدھر جا گیا، کوئی درختوں پہ چڑھ گئے۔ اب جنگلی شیر تھا، کیا کریں؟ مرزا عبدالقادر بیدل نے کیا کہ اللہ کا شیر تھا، پاس کچھ بھی نہیں تھا، چادر سر سے کھول کے تو آدھے ایک ہاتھ پہ اس طرح اس نے کر لی اور اس طرح کر کے نا ہاتھ محفوظ کر کے شیر نے جو منہ کھولا اس کے منہ میں ہاتھ دونوں لے گیا اور اندر سے اس کو چیر دی، چمڑے چیر دی۔ یہ وہ آدمی ہے مرزا بیدل غالب۔ یہ تو اس کی طاقت اور روحانیت کا میں نے سنایا کہ یہ ہوا پر اڑتا تھا تو محلات کی جو شہزادیاں اورنگزیب کی بیٹیاں کھڑی ہوتی تھی تو وہ پردہ کر رہی تھی، یہ انسان اڑ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جاتے جاتے دلی کی گلیوں میں گزر کر پھر آدمی کو پکڑ لیا، عبداللہ میاں کہاں جا رہے یار، مجھے بات ایک یاد ہے، تم جلدی سے نکل آئے۔ یہ سر کے عادت آدمی تھا، بہت عجیب آدمی تھا۔ یہ تو ان کے کمال اور یہ فنون کی بات ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غالب کتنا بڑا شاعر ہے، غالب ساری عمر اس کی قبر ڈھونڈتا ہے۔ تو غالب نے جتنا کلام کہا ہے مرزا بیدل کی اتباع میں کہا ہے، سمجھ آئی نا؟ اس کو اپنے آپ کو اس کا ادنا شاگرد مانتا ہے، ادنا شاگرد۔ گر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے، یہ غالب کا ہے۔ مجھے طرز بہاری جاتی ہے بیدل پسند آیا، سمجھ آئی نا؟ تو علامہ اقبال سے کسی نے کہا، یہ ان کے خطبات میں چھپی ہوئی ہے بات، علامہ سے کہا کسی نے کہ سرکار ہم آپ کے ساتھ شام منانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ مرزا بیدل کی شان منائیں جو شام کے قابل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا مطلب تھا، اگر بگلشن زناز گردد قدے بلندے تو جلوہ فرما، اگر باغ میں ناز اور خرام کے حوالے سے مٹک کر چلنے کے موڈ میں اگر تیرا یہ قامت جو ہے، خوبصورت جسم جو ہے، یہ باغ میں سیر کرنے کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے کہ میں جاؤں گا، تو کیا ہو؟ زپے کرے سرو موج خجلت شبت نمایاں چو میز مینا۔ سرو جو کھڑا ہے نا باغ میں، وہ لمبے قد والا سرو، یہ سرو نہیں ہے، زپے کرے سرو، یہ سرو غلط ہے، آپ سرو پڑھ گئے۔ زپے کرے سرو موج خجلت، تو سرو کے پیکر سے شرمندگی کی موج اس طرح نکل پڑے جس طرح سرائی سے شراب ٹپکتی۔ اب دیکھیں سرائی کی جو گردن ہے اس کی تشبیہ سرو کے ساتھ، سرو کی بھی اسی طرح گردن ہوتی ہے اور سرائی کی بھی، اس سے شرمندگی اس طرح ٹپکے کہ میرا قد کیا ہے، اب تو قد والا آ گیا، وہ آ رہا ہے، جس کی شان ہے وہ آ رہا ہے۔ دیکھیں اسی چیز کو ایک شاعر کہتا ہے، چشتی صاحب، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں ہم کہتے ہیں کس کی عظمت کا اظہار ہے۔ سجدہ جو ہے انتہائی ذلت ہے، ذلت کی انتہا ہے، زمین پر ماتھا رکھنا انتہائی ذلت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ہم ماتھا رکھتے ہیں زمین پہ تو اتنی ہمیں معراج نصیب ہوتی ہے۔ انسان کے سامنے یہ ماتھا رکھنا انتہائی ذلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا، دیکھیں شاعر بات کرتا ہے کرینے سے، شاعری میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے منشی فضل صاحب بھی بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں شعر و ادب کا، تو ان کو بھی، اور چشتی صاحب ہمارے، اور آپ نے ایک محفل عبداللہ میاں نے ہمیں دعوت دی اور ہم پہلی دفعہ کسی محفل میں آئے ہیں، تو یہ میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہ کوئی اب سنانے والا ہے، سننے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟
جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، بازار سے گاہک تو ہم آئے۔ اب ہمارا ورود بہت دیر سے ہوا، ہمارے دور کے لوگ چلے گئے، جو چیزیں ہم جانتے ہیں پڑھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سرو، کسی نے کہا سرو، کہ مرزا بے دل نے یہ کہا، تو کسی نے کہا کہ سرو چوں دید آن قدے بالا، سرو نے جب میرے محبوب کے قدے بالا کو دیکھا، اونچے قد کو، میرے محبوب کے اونچے قد کو سرو نے جب دیکھا نا، اب اس کا گرنا دیکھو، ہے جی، گفت سبحان ربی اللہ، اس طرح گرا، یعنی سجدے میں گر رہا ہے۔ سبحان ربی اللہ انسان سجدے میں کہتا ہے نا، تو مطلب سرو آ کے سبحان ربی اللہ کیا کٹا پٹ سرو چوں دید۔ اس میں شعر جو لکھنے کے قابل ہے، اب کوئی سننے والا ہو، میں پڑھتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ اس نے کہا جی کہ پہیج صورت سے دور گردوں، اسی غزل کا ہے، پہیج صورت سے دور گردوں نصیب ماں نیز سر بلندی۔ یہ مجھے دینا، میں لکھ دوں، آپ اپنی مرضی سے لکھیں گے، میں جس طرح زبان کی مرضی ہے اس آپ تحریر فرمائیں گے تو ہمارے لیے یادگار ہوگی۔ جی جی ہاں، پہیج صورت سے دور گردوں نصیب ماں نیز سر بلندی۔ یہ جو گردوں کا، آسمان کا جو چکر ہے نا، جب تک یہ چل رہا ہے تو ہماری قسمت، جب تک ہم نے جینا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں بلندی نہیں لکھی ہے، اللہ نے بلندی نہیں لکھی، جب تک یہ آسمان چل رہا ہے تو اس میں ہم نے، ہماری قسمت میں بلند ہونا، اونچا ہونا، یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ پہیج صورت سے دور گردوں نصیب ماں نیز سر بلندی، زباد مردن مگر نسیم غبار مارا۔ ہمارے مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں، ہماری قبر پر کوئی ہوا آئے چلے تو شاید ہمارے غبار کو اٹھا کر یہ تو ممکن ہے، جیتے جی ہم بلندی نہیں آ سکتے۔ نخاند، یہ اور شعر بھی ہے، اصل تم نے شعر پڑھے ہی نہیں۔ نخاند طفل جنوں مزاجم خطے ز پست و بلند ہستی۔ میرا جنوں مزاج، جنوں پاگلوں کا مزاج رکھنے والا جو ہے نا دل ہے جی، نخان طفل جنوں مزاجم، میرا جنوں مزاج جو بچہ ہے نا، میرا اندر جو بچہ گھسا ہوا ہے، یہ جنوں مزاج ہے، بچپنے کی ضدیں ہیں اس میں۔ نخاند طفل جنوں مزاجم خطے ز پست و بلند ہستی، ہستی کی بلند و پست نشیب و فراز کا کوئی خط اس نے نہیں پڑھا ہے، یہ بچہ ہے بڑا بیوقوف۔ کس طرح؟ شبم فلاتون ملک دانش اگر شناسم سرز کفے پا، میں دانش اور دانائی کے ملک کا افلاطون کہلاؤں اگر مجھے سر اور پیر کا پتہ چل جائے کہ سر کیا ہے اور پیر کیا ہے۔ ہمیں سر کا مقام بھی نہیں پتا، پیر کا مقام بھی نہیں پتا، اور ہم دانا بنے ہوئے ہیں۔ کہا میں شبم فلاتون ملک دانش اگر شناسم سرز کفے پا۔ ہم بھوکی نہ رہے تھوڑی دیر۔ دل بھر کہتے ہیں نا، درد ہمارا فرض
جلدی